ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو دی مسلم ورلڈ ٹی وی کا سلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے نیا ورلڈ آرڈر۔ ناظرین، نئے ورلڈ آرڈر میں ایک نیا بلیک میلنگ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ کرونا کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے غلیظ ترین ذہن اور ان کی کارستانیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ ایک طرف امریکہ سعودی عرب کو تیل کی پیداوار اور اس کی قیمتوں کے تعین پر دھمکا رہا ہے، تو دوسری طرف انڈیا کو آگے کر کے چین کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اب دنیا میں سپر پاور کوئی نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی سٹیج نہیں ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں۔ پاکستان کو اس موقع پر دنیا کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے کم نہیں، نہ ہم کسی کے غلام ہیں۔ ہمیں اعلان کرنا ہوگا، ہم ان نظاموں کو نہیں مانتے۔ ہم دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی طاقت ہیں۔ دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہمارے پاس ہے۔ جوان نسل کا 60% ہمارے پاس ہے۔ اس دنیا کا ضابطۂ اخلاق، نظام زندگی، سیاست و معاشرت، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہم نے اب دنیا کو بتانا ہے کہ آؤ اب اس طرف، دنیا کی اصل کی طرف آؤ، ہمیں بلیک میل نہیں ہونا۔ پاکستان کو فی الفور چین و عرب کی حمایت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے وائرس اسرائیل اور امریکہ نے پھیلایا، پھر چین عتاب کا نشانہ کیوں بن رہا ہے؟ دراصل امریکہ بلیک میل کر کے چائنا سے اپنا قرضہ معاف کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو سی پیک سے روکنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے چین کی مکمل وکالت کرنی ہے، نہیں کریں گے تو عراق، لیبیا، شام اور افغانستان کو یاد رکھنا ہوگا۔ دشمن کا طریقہ واردات وہی رہے گا، وہ ایک ایک کر کے پھر حملہ آور ہوگا۔ اب ہم نے ان کو حملہ آور نہیں بننے دینا۔ ترکی، سعودیہ، چین، روس کو ساتھ ملائیں، نئی یونائٹڈ نیشن بنائیں، مشترکہ دفاعی نظام کا اعلان کریں۔ اسی پلیٹ فارم سے کرونا کے خلاف بھی مشترکہ لڑائی کا آغاز کریں۔ یہ واضح برتری ہوگی اور یہیں سے دشمن کی پسپائی کا آغاز ہوگا۔ مثل مشہور ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب کو دھمکی دی ہے کہ وہ امریکن فوج واپس بلائے گا، تہاڑ اور پیٹریاٹ میزائل سسٹم واپس جائے گا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، وہاں سے فوج بھی جائے اور ان کے سسٹم بھی جائیں۔ یہاں فی الفور فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ امریکن فورسز کی جگہ پاکستانی فورسز جائیں گی، اور تہاڑ اور پیٹریاٹ کی جگہ پاکستانی میزائل ڈیفنس سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم جائے گا۔ دیکھیں، یورپی یونین کولیپس کر چکی ہے۔ دنیا کا نیا کنگ بنانے کی تیاری عروج پر ہے۔ چھوٹی طاقتوں کو ختم کر کے طاقت کا مرکز تل ابیب میں بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر کے 5G ٹیکنالوجی کا لانچ بھی جاری ہے۔ زائونسٹ اس کھربوں ڈالرز کے کاروبار میں شرکت نہیں چاہتا۔ چین بھی 5G لانچ کرنے جا رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کا پتہ صاف کیا جا رہا ہے۔ زائونسٹ کی 5G ٹیکنالوجی اور نینو ہیومن چپ انٹر لنکڈ ہیں۔ ویکسین کے ذریعے ہیومن چپ باڈی میں 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیٹا فوری طور پر طلب سپر کمپیوٹر میں، جبکہ 5G چائنا کی ٹیکنالوجی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمیں یہاں چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پاکستان اور چائنا نے 5G کی تکنیک کا اکٹھے فائدہ اٹھانا ہے اور ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کو انسٹال کرنا ہے۔ اپنی لیبر کو بھی استعمال کروائیے۔ امریکہ اور یورپ کی طرح پاک، روس، چین اور سعودی عرب بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسی کا اعلان کریں۔ اپنی تمام تر تجارت اسی کرنسی میں کریں۔ تیل کی دنیا سے امریکہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب ایسی فول پروف پلاننگ کی جائے کہ وہ دوبارہ اس فیلڈ میں انٹری نہ کر سکے اور وہ تیل کے لیے اس الائنس اور اس کرنسی کا محتاج رہے۔ مشکل حالات میں عموماً مشکل اور سخت فیصلے لیے ہی جاتے ہیں۔ الحمدللہ پوری قوم اس وقت متحد ہے۔ ہمیں اسی اتفاق و اتحاد کا فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک نظام حیات دے کر بھیجا ہے۔ ہم نے اسی نظام حیات کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اب دنیا کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ فوری طور پر ہمیں بھی اس نظام کو اپنانا چاہیے۔ پڑوس میں افغان طالبان حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پاک و چین کو مل کر ان کی حکومت کو باقاعدہ قبول کرنا چاہیے اور سفارتی تعلقات کا آغاز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہیں سے ہماری ترقی و کامرانی کی ضمانت اور نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔